रमज़ान के अज़ीम मुबारक और मुक़द्दस महीने का आखिरी अशरा शुरू होने को है। इस आखिरी अशरे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एतिकाफ़ बैठा करते थे। ये एतिकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी में और मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ान के अंदर एतिकाफ़ बैठते थे, हत्ता कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हमेशा रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल आपने किसी वजह से रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ छोड़ दिया, तो उसकी जगह पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के पहले 10 दिनों का एतिकाफ़ किया, शव्वाल के पहले अशरे का। तो एतिकाफ़ का मतलब होता है दुनिया के तमाम उमूर से, दुनिया के तमाम मामलात से बंदा कुछ देर के लिए कट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर ले और अपने दिल को, अपनी सारी तवज्जो को, अपनी सारी मसरूफ़ियात अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये 10 दिन वक़फ़ कर दे और किसी किस्म का दुनिया का कोई मामला और कोई ताल्लुक़ और कोई चीज़ वो उसको, उसके ज़हन को अपने अंदर मसरूफ़ रखने वाली ना हो। असल एतिकाफ़ इसलिए होता है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तमाम मसरूफ़ियात को तर्क करके एतिकाफ़ किया करते थे। तो एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर ही होता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों के अंदर एतिकाफ़ बैठने वाले हो तो फिर अपनी अज़वाज से मुबाशरत मत करो। तो ये एतिकाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद में होता है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में ही एतिकाफ़ बैठा करते थे। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना वो भी मस्जिद के अंदर ये एतिकाफ़ बैठा करती थी। एक मरतबा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे लगाने का हुक्म दिया मस्जिद में। तो एक ज़ौजा मुतहरा ने, हमारी एक माँ ने हुक्म दिया कि मेरे लिए भी खैमा लगा दो। उसकी देखा देखी दूसरी ने भी कहा, तीसरी ने भी कहा, कई खैमे लग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि पूछा ये इतने खैमे क्या हैं? कहा ये अज़वाज मुतहरात ने सब ने लगवाए हैं, एक दूसरे की देखा देखी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल बिर्रा तुरिदना, क्या ये नेकी का इरादा रखती हैं एक दूसरे के साथ? ये इस तरह जो है ना वो मुनाफसत करके, मुनाफसत के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा भी ख़त्म करवा दिया और सारे खैमे ख़त्म करवा दिए। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान एतिकाफ़ नहीं बैठे और फिर आपने शव्वाल के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया था। तो ये दलील है इस बात की कि ख़वातीन भी अगर एतिकाफ़ बैठना चाहती हैं तो मस्जिद के अंदर ही बैठें। अब अज़वाज मुतहरात के घर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के मस्जिद के बिल्कुल पास थे और इसके बावजूद उन्होंने मस्जिद के अंदर खैमे लगवाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा उन्हें कि तुम अपने अपने घरों में एतिकाफ़ बैठ जाओ, या अपने अपने घरों में भी औरतों का एतिकाफ़ हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खैमे ख़त्म करवा दिए, किसी को भी एतिकाफ़ करने नहीं दिया। ये भी दलील है इस बात की कि एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में होता है। अगर ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ का बंदोबस्त हो जाए, पर्दे का बंदोबस्त हो, अलग मुकम्मल सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो तो बैठ सकती है, वरना एतिकाफ़ का घर के अंदर ना मर्द के लिए ना ख़वातीन के लिए किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में कोई दलील नहीं है, ना सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों में कहीं इसका नामो निशान है कि सहाबियात वो अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ बैठती हों। तो एतिकाफ़ बैठने का जो मसनून एतिकाफ़ है वो 10 दिन का एतिकाफ़ है और ज़्यादा बेहतर है कि बंदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप फजर की नमाज़ पढ़ते थे और अपनी एतिकाफ़ गाह में चले जाते थे, जिस तरह सही हदीस के अंदर मौजूद है। तो ये कौन सी फ़जर की नमाज़ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है।
بعض کہتے ہیں 20ویں کی فجر کی نماز ہے، بعض کہتے ہیں 21ویں رمضان کی فجر کی نماز ہے۔ تو جو 21ویں کی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد 20 رمضان کو بندہ مسجد میں آ جائے، مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرے اور پھر مسجد سے نہ نکلے اور ساری رات مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہے، اور 21ویں کی فجر کی نماز پڑھ کر وہ داخل ہو جائے اپنے اعتکاف والے خیمے میں جو مسجد میں بنایا گیا ہو۔ یہ سنت ہے۔ اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ جو فجر پڑھنے کا مطلب ہے یہ ہے 20ویں روزے کی فجر۔ ٹھیک ہے، 20واں روزہ ابھی یہ دن جو ہے نا یہ اعتکاف کا دن نہیں ہے، لیکن اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ جاتے تھے کہ بندہ بسا اوقات اپنی دنیاوی مصروفیتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھکا ہوا ہوتا ہے، تو آگے جو رات شروع ہونے والی ہے وہ رات جاگنے کی رات ہے، اور ممکن ہے طاق رات ہو جائے اور لیلۃ القدر کی رات بن جائے۔ تو اگر تھکا ہوا آئے گا سارا دن کا کام کاج کیے ہوئے تو وہ صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے گا، رات کو جاگنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر وہ فجر کے وقت آ کر آرام کر لے دن میں اور پھر ساری رات کے لیے اپنے آپ کو رات کی عبادت کے لیے تیار کر لے تو یہ جو ہے نا اس کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ سہولت والا ہوگا۔ ویسے بھی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف مکمل طور پر کٹ جانا، دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام مصروفیتوں سے، تمام محبتوں سے، صرف اللہ کی محبت کو، اس کی رضا کو اپنے مد نظر رکھ لینا، اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہنا۔ تو یہ بندہ سارا دن وہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو دنیا کے امور سے، معاملات سے ختم کر کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار کر لے، اور پھر یہ مغرب کے بعد رات شروع ہو جائے گی، یہ طاق رات ہے، تو عین ممکن ہے اللہ رب العالمین اسی میں جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات بنا دے۔ تو بہرحال دونوں طرح درست ہے، کیونکہ سری نس تو ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کے 20ویں روزے بیٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہے مغرب سے پہلے اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہ مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، اور پھر 21ویں کی فجر کی نماز کے بعد وہ اعتکاف گاہ میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ دونوں آراء جو ہے نا وہ علماء کی، ان پر عمل ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی محتمل ہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے حساب سے۔ تو یہ اعتکاف، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی امر بڑا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، حتیٰ کہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ تو یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اگر کسی بندے نے اعتکاف کی نظر مان لی ہے تو وہ اعتکاف اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر نظر نہیں مانی تو یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر اعتکاف بیٹھ جائیں گے تو اجر ملے گا، نہیں بیٹھے گا کوئی ایک بھی نہیں بیٹھتا مسجد میں اعتکاف تو وہ علاقے والے، محلے والے مجرم اور گناہ گار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، فرض اور واجب عمل نہیں ہے۔ آج کل یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی شاید گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ہو، وہ اجازت نہ دیں، تو ایسی صورت میں اگر اجازت نہیں ملتی تو اعتکاف کا گھروں میں تو تصور نہیں ہے۔ البتہ آپ عبادت بے شک ساری رات جا کر کریں ان آخری 10 راتوں کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا، شدہ میزرہ و ایقظ اہلہ و احیا لیلہ، اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لیے تیار کر لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف نہ بیٹھیں، لیکن ساری رات جا کر عبادت کریں۔ انشاءاللہ الرحمن لیلۃ القدر کی رات آپ کو گھر کی عبادت میں بھی وہ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب اگر مل گئی، آپ کے حصے میں، نصیب میں لکھی ہوئی تو اس کا ثواب مل جائے گا، اس کے لیے اعتکاف کوئی شرط نہیں ہے۔ تو میرے علم میں تو ایسی کوئی نص نہیں ہے کتاب و سنت میں جس کے اندر ایسی بات ہو کہ اعتکاف اگر مسجد میں ممکن نہ ہو تو پھر گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو مسجد میں ممکن نہیں ہے تو اعتکاف فرض عمل ہے ہی نہیں، تو نہ بھی اگر کیا جائے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوتا کسی پر۔ اس لیے اعتکاف اگر مسجد میں گنجائش ملے تو بیٹھیں، نہ ملے تو گھر میں اعتکاف نہیں ہے، آپ مت بیٹھیں،
صرف عبادت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی عبادت اعتکاف کے بغیر بھی اس آخری عشرے کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اعتکاف کن مساجد میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث ہے سنن ابو داود میں جس کو حکماً مرفوع محدثین کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکماً مرفوع ہے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اس مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے۔ بعض نے اس کو البانی رحمہ اللہ، علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔ بعض نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں اس حدیث پر۔ بہرحال اعتکاف بہتر اور راجح یہی ہے کہ جمعہ تو بندے پر فرض ہے، مسلمان پر۔ جب جمعہ فرض ہے تو وہ ایسی مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھے جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ اعتکاف سنت ہے، جمعہ ادا کرنا فرض ہے، تو سنت کی خاطر فرض کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر بلا وجہ جو ہے نا وہ وہاں اعتکاف بیٹھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی اعتکاف بیٹھنے والا ہو۔ تو جب مسجد جامع موجود ہے تو وہاں جامع مسجد کو چھوڑ کر پھر دوسری مسجدوں کا چناؤ کرنا اعتکاف کے لیے یہ درست عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں